اصفہان کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبد الرحمن، اور وہ شیعہ ہو گیا تھا۔ اچھا یاد رکھیں کہ عموماً کہا جاتا ہے کہ یہ جو لعن کا سلسلہ چلا تھا مولا امیر المؤمنین پر بنو امیہ کے دور میں، تو آفیشلی تو وہ ختم کرا دیا تھا عمر ابن عبدالعزیز نے، لیکن پبلک میں ختم نہیں ہوا تھا، ممبروں سے آفیشلی رک گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ جس دن رکا تو اس دن سب کے سب مولا امیر المؤمنین کے عاشق ہو گئے۔ لعن کا سلسلہ مختلف علاقوں میں سالوں میں رہا ہے، تو بعض جگہ ایسا نقل ہوا ہے کہ اصفہان میں بھی کافی آخر تک رہا تھا۔ اب یہ شخص اصفہان سے، نام ہے عبد الرحمن، اور کسی نے سوال کیا کہ تم کیسے شیعہ ہوئے؟ آپس میں باتیں ہو رہی تھیں اور پھر یہ چیز روایت میں نقل ہوئی۔ کہا کہ میں متوکل کی فوج میں تھا اور مجھے یہ بتایا گیا کہ رافضیوں کے امام کو آج متوکل بلا رہا ہے قتل کرنے، اور ہم سب فوج میں تھے، ظاہر کچھ نہیں کر سکتے، ہم لائن میں سب کھڑے تھے، اور ان کو بلایا گیا اور وہ دربار میں داخل ہوئے، اور جب میں نے ان کو دیکھا تو میرے دل میں ایک محبت سی آئی۔ وہ جوان تھے، امام تھے، اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ توفیق بھی کسی نہ کسی چیز سے ہی حاصل ہوتی ہے، کچھ نیک کام کیا ہوگا تو ایک توفیق حاصل ہوئی۔ توفیق کیا حاصل ہوئی کہ امام کو دیکھتے ہی امام کا عاشق ہو گیا، اور پھر یہ دعا کرنے لگا کہ یا اللہ تو اس کو بچا لے، اس کی جان نہ جائے، متوکل کے شر سے ان کو محفوظ۔ وہ کہتا ہے کہ امام آگے بڑھے اور ایک دم سے میرے قریب آئے، میں ان کو دیکھ رہا تھا، انہوں نے مجھے دیکھا، ان کے لبوں پہ کوئی دعا تھی کہ جو میں سن نہیں سکا، لیکن انہوں نے مجھے میرا نام لے کے مخاطب کیا کہ ڈرو نہیں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، اللہ تمہارے مال میں بھی اضافہ کرے گا، تمہیں طویل عمر بھی دے گا، اور تمہارے بچوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد وہ اندر چلے گئے، ظاہر ہے کہ اب اس کو تو نہیں معلوم کہ یہ ایسا واقعا ہوگا کہ بھی نہیں ہوگا، جیسے ہم بھی بعض دفعہ وہ کہہ دیتے ہیں نا کچھ نہیں ہو کچھ نہیں ہو، لیکن ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کہتا ہے کہ بعد میں بڑے احترام سے یہ دوبارہ نکلے وہاں محل سے، تو مجھے اطمینان ہوا، اس کا مطلب ہے کہ نہیں مارے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس چیز کو دیکھنے کے بعد میں ان کی امامت کا قائل ہو گیا، اور پھر مجھے اب ایک آدھ بچہ ہوگا اس کا، تو کہا میرے 10 بیٹے ہوئے، اور اس وقت جتنا مال میرے پاس ہے یہ سب بعد میں آیا۔ جب میں اس سفر سے واپس آیا ہوں تو مختلف جگہ سے مختلف طریقوں سے مجھے مال میں اضافہ ہو رہا، اور اس وقت میری عمر بھی دیکھو تو وہ اس وقت کافی بوڑھا ہو چکا تھا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اسی طرح سے شخص تھا، وہ نگینے پہ لکھنے کا کام کرتا تھا، وہ اہل بیت علیہ السلام کا چاہنے والا، اور وزیر نے اس کو نگ دیا تھا ایک، اس کو لکھنے کے لیے، اور وہ نگ ٹوٹ گیا، 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور وہ امام کے پاس آیا اور کہا کہ میری جان چلی جائے گی، اتنا قیمتی نگینہ نہ سمجھے کہ اس زمانے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، نہ نگ کی آج بھی بہت حیثیت ہے۔ ہمارے مومنین جب زیارتوں پہ جاتے ہیں، ہم نے بھی ایک دفعہ کراچی میں انگوٹھی بنوائی تھی بڑی اچھی سی، عقیق یمنی کی، کراچی کی تھی۔ جب ہم پہنچے قم میں تو ایک مرجع کے دفتر میں ایک عالم سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے دیکھ کے کہا عقیق ایسے اتارنے کے بعد دیکھا، میں نے کہا کیسا ہے؟ کہنے بہت اچھا شیشہ ہے۔ سیدھی سی بات ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ ابھی بھی جو لوگ بعض دفعہ سادے لوگ زیارتوں سے بڑے بڑے نیلم اور یاقوت لے آتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ یہ 400 دینار کا مل گیا، وہ بابا شیشہ نہ، کہ آج بھی اگر کرسٹل کلیئر ہو، کوئی ببل نہ ہو، کوئی لیئر نہ ہو، ایک کلر کا ہو، ڈارک ہو، اتنا بڑا یاقوت، تو ممکن ہے کہ اس وقت اتنا بڑا یاقوت یہاں پہ $20 لاکھ کا ہو۔ اب آپ کو 200 اور 400 دینار کا دے رہا ہے، مطمئن ہو جائیں شکر کر کے کہ بہت اچھا شیشہ دے رہا ہے۔ تو وہ ٹوٹ گیا، امام کے پاس آیا، امام نے دعا دی، کچھ نہیں ہوگا، کہا وہ مجھے بلا رہا ہے، میری جان لے لے گا، کہا کچھ نہیں ہوگا جاؤ۔ اب وہ امام کے پاس پہنچا اور کہا کہ جی میری اس آدمی نے کہ میں نے تمہیں بلایا ہے، اور بات یہ ہے کہ اس کو کچھ لکھنا دکھانا نہیں، میری بیویوں میں اختلاف ہو گیا ہے کہ کون لے گا، تو میں نے کہا اس کے 2 ٹکڑے کرا دیتا ہوں۔ تو یہاں سے پتا چلا کہ امام کی بارگاہ میں جانا، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مصلحت ہو تو امام کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ولایت ہے، امام ایک ارادہ کریں تو وہ چیز ہو جائے گی، لیکن کس کے اذن سے، کس کی طاقت سے، کس کی قدرت سے، کس کی ولایت سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے۔